بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہونے لگے تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے نبی خدا، میں بھی آپ کے ساتھ سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک نہر کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ دونوں کے پاس کل 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر نہر کی طرف گئے۔ پانی پی کر واپس آئے تو تیسری روٹی ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، وہ بچی ہوئی روٹی کون لے گیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم روٹی کون لے گیا۔ پھر دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ہرنی نظر آئی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ آپ نے ہرنی کو آواز دی تو وہ آپ کے پاس چلی آئی۔ آپ نے اسے ذبح کر کے بھونا، خود بھی نوش فرمایا اور اس ساتھی کو بھی کھلایا۔ پھر گوشت میں سے جو حصہ کھانے کے بعد بچ گیا تھا اس سے آپ نے فرمایا، قم باذن اللہ، تو وہ گوشت کا ٹکڑا حکم خداوندی سے زندہ ہرنی میں بدل گیا اور وہ ہرنی دوبارہ اپنے بچوں سے جا ملی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، میں اسی خدائے ذوالجلال کی قسم دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس آدمی نے پھر کہا، مجھے نہیں معلوم۔ ایک بار پھر دونوں سفر پر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں ہر طرف گہرا پانی تھا۔ اسے پار کرنے کا وہاں کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اس ذات کردگار کی قسم جس نے یہ معجزہ دکھایا، بتا دے وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے وہی جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ دونوں پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک بیابان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ریت ایک جگہ اکٹھا کی اور اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مٹی، سونا بن جا۔ وہ حکم خداوندی سے سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے ڈھیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا، اس میں سے ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تیرا، اور تیسرا حصہ اس کا ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، وہ روٹی تو میں نے ہی کھا لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس سونے کے 3 حصے میں تم کو ہی دے دیتا ہوں، لیکن اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے اور وہ شخص سونے کے ڈھیر کے ساتھ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ان کے جانے کے بعد 2 مسافر وہاں پہنچے۔ انہوں نے جب اس شخص کے پاس اتنا سونا دیکھا تو چاہا کہ اسے قتل کر کے اس کے مال پر قبضہ کر لیں۔ جب اس شخص نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں تو فریاد کرنے لگا کہ ہم تینوں اس سونے کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ چنانچہ وہ افراد راضی ہو گئے۔ جب بھوک نے ان سب کو ستایا تو طے ہوا کہ ان میں سے ایک آدمی گاؤں جا کر کھانے کا سامان خرید لائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی کھانا لینے کے لیے چلا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دوں، اب میں پورے مال پر قبضہ کر لوں۔ چنانچہ اس نے آبادی میں پہنچ کر کھانا خریدا اور اس میں زہر ملا کر اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف ان دونوں افراد نے یہ طے کیا کہ جیسے ہی وہ شخص کھانا لے کر آئے اسے قتل کر دیں گے اور اس کے سونے کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کا لایا ہوا کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد زہر ملے کھانے نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے اور سارا سونا اس بیابان میں پڑا رہ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپسی پر اس جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ سونا تو اسی طرح اپنی جگہ پر موجود ہے اور تینوں افراد اسے قریب مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا، دیکھو یہ ہے دنیا کی حقیقت، لہذا اس سے اپنا دامن بچاؤ۔